شادی کی رات جیسے ہی میرا دلہا کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کر رونے بیٹھ گیا۔ میں حیران ہوئی، پہلی رات ہی میرے شوہر کو کیا ہو گیا ہے؟ میں گوری رنگت کی مالک تھی، جوان تھی، خوبصورت تھی، کسی چیز کی مجھ میں کمی نہ تھی، تو پھر میرا شوہر کس وجہ سے رو رہا تھا؟ شوہر سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ساری رات وہ بچوں کی طرح روتا رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ مجھے میری ماں کے گھر لے گیا اور مجھے طلاق دے دی۔ طلاق کا سن کر میں رونے لگی، جبکہ میری ماں نے مجھے خوشی سے گلے لگا لیا اور بولی، چلو شکر ہے ایک رات میں ہی جان چھوٹ گئی۔ پھر ماں پورے محلے میں مٹھائی بانٹتی۔ میں حیران ہوتی کہ یہ کیسی ماں ہے۔ اس کے بعد تو ہر دفعہ ایسے ہی ہونے لگا۔ اماں میری شادی کرواتی، میرا دلہا ساری رات مجھے دیکھ کر روتا رہتا اور صبح مجھے طلاق ہو جاتی۔ مجھے بہت شرمندگی ہوتی۔ اس بار میں نے اماں سے چوری ایک لڑکے سے شادی کر لی، اور جب میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ تو میں اور میری اماں ہم دونوں ایک درمیانی علاقے میں رہتے تھے۔ ہمارا تعلق درمیانی طبقے سے ہی تھا۔ میرے بابا کو اس دنیا سے رخصت ہوئے کئی سال بیت چکے تھے۔ اماں مجھ سے کہتی تھی کہ ابا میرے پیدا ہوتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ابا کے بعد اماں نے مجھے تنہا ہی پالا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اماں میری تعلیم کے اخراجات اور گھر چلانے کے لیے کیسے اس مہنگائی کے دور میں پیسے جوڑتی تھی، مگر میری جو بھی خواہش ہوتی تھی میری اماں ایک پل میں پوری کر دیتی تھی۔ پھر میں اپنی اماں کے گلے لگ کر اس کا کتنی دیر شکریہ ادا کرتی تھی۔ محلے میں موجود عورتیں میرے پاس موجود قیمتی سامان دیکھ کر مجھ سے حسد محسوس کیا کرتی تھی۔ محلے کی کئی عورتیں تو منہ بنا کر کہتی، ضرور تمہاری ماں کوئی غلط کام کرتی ہوگی، تبھی تو بیٹی کی ہر خواہش کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے۔ میں محلے کی عورتوں کی بات سن کر کتنی ہی دیر تک تڑپتی رہ جاتی، پھر آ کر گھر ماں سے شکایت لگاتی کہ عورتیں آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہی تھی۔ میری بات سن کر اماں مجھے کتنی ہی دیر تک سمجھاتی رہتی تھی اور کہتی، یہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، ورنہ اور کوئی بات نہیں ہے، اور میں جو پیسہ تم پر خرچ کرتی ہوں وہ بڑی محنت کی کمائی سے لاتی ہوں۔ میں اپنی اماں کی بات مان لیتی اور ان عورتوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ چکی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھا اور میں 18 سال کی ہو چکی تھی۔ میرا بڑھتا قد کاٹ، میری نمایاں ہوتی ہوئی خوبصورتی، یہ دیکھ کر لوگ مجھے کتنی ہی دیر تک دیکھتے رہ جایا کرتے تھے۔ ہمارے محلے کی خواتین جو اماں پر الزام لگاتی نہ تھکتی تھی، اب وہی خواتین میرے لیے اپنے بیٹوں کا رشتہ مانگتے نہ تھکتی تھی، مگر میری اماں میرا رشتہ کسی کو بھی دینے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ تو میرے لیے میری طرح کا خوبصورت لڑکا تلاش کر رہی تھی، اور پھر ایک دن اچانک ہی اماں کی تلاش ختم ہو گئی۔ ایک اڈھیر عمر خاتون ہمارے گھر آئی اور اس کے رکھ رکھاؤ سے وہ کسی بڑے گھر کی معلوم ہوتی تھی۔ اماں نے اس کی خوب اچھی طرح آؤ بھگت کی تھی، پر وہ خاتون خوشی سے نہال ہوتی جا رہی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور میری اماں کے گلے لگ گئی۔ اماں کی خوشی بھی دیکھنے کے قابل تھی۔ پھر اس خاتون نے 2 سونے کے کنگن میرے ہاتھ میں پہنا دیے اور ہمارے گھر سے رخصت ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ خاتون کس مقصد سے ہمارے گھر آئی تھی۔ میں تو اپنے ہاتھ میں بھاری سونے کے کنگن دیکھ کر ہی خوشی سے پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی وہ کنگن میں اپنی ماں کو دکھاتی تو کبھی آئینے کی طرف کلائی کرتے ہوئے خود ہی اسے دیکھنے لگتی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن وہی خاتون ہمارے گھر آئی اور اس کے ساتھ چند لوگ بھی تھے۔ اماں نے اپنے ہاتھ میں سرخ جوڑا تھام رکھا تھا۔ اماں وہ جوڑا مجھے دیتے ہوئے کہنے لگی، جلدی سے یہ جوڑا پہن لو۔ میں حیران سی اس خوبصورت اور قیمتی جوڑے کو دیکھ رہی تھی اور حیرانی سے اماں سے پوچھنے لگی، یہ کس کے لیے ہے؟ تب اماں نے مجھ سے کہا، ابھی اور اسی وقت تمہارا نکاح ہے۔ میں کتنی ہی دیر تک اپنی اماں کی بات سن کر سکتے کے عالم میں کھڑی رہی، اور پھر اماں نے مجھے قیمتی زیورات اور جوڑا پہنا کر جیسے تیسے تیار کر دیا۔ میں اپنی ماں کی اس قدر جلد بازی پر کتنی دیر تک روتی رہی تھی، اور پھر میرا نکاح ایک اجنبی سے ہو گیا جسے میں نے دیکھا تک نہیں تھا۔ نکاح کے بعد میرا شوہر میرے پاس آ بیٹھا۔ اس کے ساتھ چند دوست بھی تھے جو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے، مگر میں اپنے شوہر پر اپنی اماں کا غصہ اتارتے ہوئے اس کی طرف دیکھ تک نہیں رہی تھی۔ تبھی کسی نے میرے شوہر سے کہا، بھائی ہم نے سنا ہے بھابھی بہت خوبصورت ہے، مگر تم نے تو ٹھیک سے اپنی دلہن کو دیکھا تک نہیں۔ اپنے دوست کی بات سن کر میرا شوہر ہنس پڑا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ میرا رخ اپنی طرف کیا
اور میرا جھکا چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں بھی اسے دیکھتی ہی رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت اور مکمل شخص میرا شوہر تھا۔ میں اپنی اماں کو اس کی پسند پر داد دے رہی تھی اور اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ پھر میرے سسرالی رشتے دار کھانا کھا کر رخصت ہو گئے اور میں حیران سی اپنی اماں کو دیکھتی رہی تھی کہ میرے سسرال والوں نے مجھے رخصت کیوں نہیں کروایا۔ میری اماں میری آنکھوں میں تیرتا ہوا سوال بھانپ گئی تھی۔ تبھی مجھ سے کہنے لگی، تم تو میری اکلوتی اولاد ہو، میں تمہیں بڑی دھوم دھام سے رخصت کروں گی۔ اماں کی بات پر میں بہت خوش ہو گئی تھی اور کتنی ہی دیر تک اپنی نئی زندگی کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ کل تک میں جس شخص کو جانتی تک نہیں تھی، آج اسی شخص کے لیے دل میں ایک اعلیٰ مقام بن چکا تھا۔ میں اسے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی۔ وہ میری زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا جس نے مجھے محبت کے احساس سے روبرو کرایا تھا۔ میرے نکاح کو 6 مہینے گزر چکے تھے مگر اماں اب بھی میری رخصتی کروانے کے لیے تیار نہ تھی۔ میری ساس ہفتے میں 2-3 بار چکر لگاتی اور اماں سے رخصتی کا مطالبہ کرنے لگتی مگر میری اماں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹالنے لگتی۔ میں جانتی تھی کہ اماں مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہیں، اسی لیے مجھے اتنی جلدی رخصت کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ پھر ایک دن اچانک ہی اماں نے آ کر مجھ سے کہا، 1 ہفتے بعد تمہاری رخصتی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں کافی خوش ہو چکی تھی۔ میں بھی جلدی سے اپنے شوہر کے گھر رخصت ہو کر جانا چاہتی تھی اور پھر اماں نے میری رخصتی کی تیاریاں تیز کر دی تھی۔ میں اپنی شادی کے دن بہت خوش تھی، خود کو دنیا کی کوئی اور ہی مخلوق سمجھ رہی تھی۔ اپنے گھر سے رخصت ہوتے ہوئے مجھے جتنا دکھ تھا اس سے کہیں زیادہ خوشی اپنے سسرال جانے کی تھی۔ میں رخصت ہو کر بڑے سے گھر میں آ چکی تھی اور بڑا سا گھر دیکھ کر مجھے اپنی قسمت پر مزید رشک آنے لگا تھا۔ میں سر جھکائے سجے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی مگر آدھی رات سے زیادہ بیت چکی تھی اور میرا شوہر کمرے میں ہی نہیں آیا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی فکر ستانے لگی تھی کہ وہ کیوں اب تک نہیں آیا۔ عجیب و غریب خیالات مجھے جکڑے ہوئے تھے۔ ابھی میں اس بارے میں کچھ پتا کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر کھٹکا سا ہوا تھا۔ میں اپنی جگہ پر سکڑ اور سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ بڑے ہی آرام سے آ کر میرے قریب بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ ایک دفعہ تو میں ڈر گئی تھی کہ میرے چہرے پر ایسا کیا تھا جسے دیکھ کر میرا شوہر رونے لگا تھا۔ آئینے کی طرف دیکھا تو میں تو نئی دلہن کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر وہ ساری رات میرے قریب بیٹھ کر روتا رہا۔ میں اس سے رونے کی وجہ پوچھتی تو وہ مجھے کوئی جواب نہ دیتا۔ بہت بار میں نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی مگر وہ تو بچوں کی طرح روتا رہا۔ صبح ہوئی تو وہ مجھے لے کر میری ماں کے گھر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے طلاق کے کاغذ میرے ہاتھ پر رکھ دیے اور بولا، مجھے تم جیسی لڑکی کو اپنی بیوی نہیں بنانا چاہیے تھا۔ اس کی بات سن کر میرا تو دماغ چکرا گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مجھے کس بات کی سزا ملی ہے۔ میں رو رہی تھی اور وہ طلاق کے کاغذ دے کر جا چکا تھا۔ مجھے روتا دیکھ کر میری ماں نے مجھے گلے سے لگایا اور بولی، چلو شکر ہے ایک رات میں ہی تمہاری جان چھوٹ گئی۔ وہ تو میری طلاق پر خوش ہو رہی تھی اور میں اپنی اماں کی خوشی پر مزید حیران ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اماں میرا درد جاننے کے بجائے خوش ہو رہی تھی اور میں اپنے دل کی حالت چھپائے اپنے آنسو قید کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ پھر اگلے دن پورے محلے میں میری اماں مٹھائی بانٹنے گئی اور سب سے یہ کہتی کہ میری بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے۔ میں کتنی ہی دیر تک اپنی اماں کی صفاقی پر حیران و پریشان ہوتی رہی۔ محلے کی تمام خواتین میری اماں کو پاگل سمجھ رہی تھی۔ مجھے بھی اپنی اماں کی دماغی حالت پر شبہ ہو رہا تھا۔ محلے کی خواتین مجھ سے ہمدردیاں کرتی، مجھ سے بڑے ہی رازدانہ انداز میں پوچھتی بھی رہی، بیٹی ایسی کیا بات ہوئی کہ تمہیں ایک ہی رات میں طلاق ہو گئی؟ تمہاری ماں نے تو تمہارے لیے کافی دیکھ بھال کر لڑکا ڈھونڈا تھا۔ میں خاموش بیٹھی رہی اور اپنی قسمت پر ماتم کرتی رہی۔ اس واقعے کو ابھی کچھ مہینے ہی ہوئے تھے کہ میری ماں کے ساتھ ایک خاتون ہمارے گھر آئی تھی اور مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر گئی تھی۔ ایک بار پھر میرا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں میرا نکاح ہو گیا اور میں رخصت ہو گئی۔ میرا دوسرا شوہر میرا کافی دھیان رکھتا تھا، مجھ سے محبت کا اظہار کرتا نہ تھکتا تھا۔ اور پھر ایک روز میرا دوسرا شوہر گھر آیا اور ساری رات میرے پاس بیٹھ کر روتا رہا۔ مجھے رونے کی وجہ نہ بتائی اور صبح مجھے طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔
मेरी तलाक होते ही अम्मा खुशी से झूम उठी थी। मैं अम्मा का खुशी से धमकता हुआ चेहरा देखती रह गई थी। मुझे अम्मा की खुशी की वजह समझ नहीं आ रही थी कि वो मेरी तलाक होने पर क्यों खुश होती है। उसके बाद तो हर दफा ऐसा ही होने लगा। अम्मा मेरी शादी करवा देती, मेरा दूल्हा सारी रात रोता रहता और सुबह मुझे तलाक हो जाती। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि किस्मत मेरे साथ कैसा खेल खेल रही है, मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे मोहल्ले की खवातीन मेरा बहुत मजाक उड़ाती और कहती, तुम्हारी अम्मा भी तुम्हारा घर बसने नहीं देगी। मैं उन खवातीन की बातें सुनकर गुस्से में आ जाया करती थी। मुझे उनके मुंह से अपनी माँ के मुतालिक ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। कभी कभी तो मैं उनसे लड़ भी पड़ती थी और कभी कभी अपने घर आकर खूब रोया करती कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जिंदगी मुझे बेमकसद लगने लगी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक रात में ऐसे ही तन्हा अपने घर की छत पर बैठी आसमान को तक रही थी, तभी मेरे हाथ में मौजूद मोबाइल थरथराने लगा। मैं रात के उस पहर किसी की कॉल को देखकर हैरान हो गई थी और फिर मैंने डरते डरते कॉल अटेंड कर ली थी। तब एक भारी और संजीदा आवाज मेरे कानों में उभरी थी। मैं हैरान हो रही थी कि उस शख्स को मेरा नाम भी मालूम था। खैर, वो मुझसे मोहब्बत के दावे कर रहा था। मैं खामोश बैठी उसकी बातें सुन रही थी। उस वक्त उसकी बातें सुनना न जाने क्यों मुझे अच्छा लग रहा था और वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता जा रहा था और मैं बगैर कुछ कहे उसे सुन रही थी। फिर अक्सर ऐसा होने लगा कि वो रात के दूसरे पहर मुझे कॉल करने लगा था और मैं भी शिद्दत से उसकी कॉल की मुंतजिर रहा करती थी। मुझे धीरे धीरे यूं महसूस हो रहा था कि उसे देखे बगैर मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होती जा रही हूँ। एक रात मैं अपने घर की छत पर आकर बैठ गई। तभी मेरी अम्मा इतनी रात को मेरे पास चली आई और मुझसे कहने लगी, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। मैं अपनी माँ की आमद पर हैरान होने से ज्यादा बेजार हो चुकी थी। तब मैंने रूखे से अंदाज से उनसे कहा था, मेरा नीचे दम घुट रहा था, इसलिए मैं खुली फिजा में सांस लेने चली आई थी। मेरे कहने पर अम्मा शायद मुतमईन नहीं हुई थी। तभी कुछ देर तक मेरे पास बैठकर मेरी दिलजोई करने लगी। अम्मा के जाते ही मैंने अपने महबूब को कॉल मिला ली। वो मुझसे कहने लगा था कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, मगर मैं उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बताने से झिझक रही थी, इसीलिए उसे टाल गई थी। मगर अब दिन रात उसका शादी करने पर जोर बढ़ता जा रहा था। वो मेरे लिए हकीकत में संजीदा था। खैर, मैं भी दिलो जान से उसकी जिंदगी में शामिल होना चाहती थी, मगर मुझ में उसे अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच बताने की हिम्मत नहीं हुई थी। एक दिन मेरे टाल मटोल पर उसने मुझसे बेजार होकर पूछ ही लिया कि आखिर वजह क्या है, मैं क्यों उसकी मोहब्बत को यूं नजरअंदाज कर रही हूँ। तब मैंने उसे बताया कि मेरी 3 शादियां हो चुकी हैं और दूसरे दिन ही मुझे तलाक भी हो जाती है। मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहने लगा कि वो फिर भी मुझसे शादी करेगा। मैं उसकी मोहब्बत पर कुर्बान होती चली गई थी, लेकिन मैंने इस बार अपनी मोहब्बत के बारे में अपनी माँ से कुछ नहीं कहा था, बल्कि मैंने अपने महबूब से कहा था कि वो मेरे घर रिश्ता ना भेजे, हम यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे। मेरी बात सुनकर वो राजी हो गया और अब की दफा मैं अपनी मर्जी से उसके साथ घर से भाग गई थी। मैंने अपने कीमती जेवरात के 2-3 सेट जो मुझे अपनी पिछली शादी में मिले थे और चंद जोड़े लेकर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गई। रेलवे स्टेशन पर एक गाड़ी मुझे लेने के लिए आ चुकी थी, जिसमें सवार होकर मैं अपने पीछे बहुत कुछ छोड़कर चली आई थी। मुझे एक छोटे से फ्लैट में लाया गया था और वहीं पर मेरा निकाह हुआ था। मैं अब की बार बहुत खुश थी कि अब ना तो मुझे तलाक होगी और ना ही हर बार की तरह मेरी जिंदगी बर्बाद होगी। मैं सजी सजाई अपने शोहर, जो कुछ दिनों कबल तक मेरा महबूब था, उसका इंतजार कर रही थी और कुछ ही देर बाद मेरा इंतजार खत्म हुआ था। मेरा दूल्हा कमरे में चला आया था। उसने जैसे ही मेरा घूंघट पलटा तो मैं उसका चेहरा देखकर हैरान रह गई और वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। आज तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था, क्योंकि मेरे सामने मौजूद शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा पहला शोहर था, वही जिसने पहली दफा दिलो जान से मुझे कबूल किया था। ये वही शख्स था जो शादी की पहली रात रोता रहा और सुबह बगैर वजह बताए मुझे तलाक का धब्बा लगा दिया था। मैं उसे अपने सामने देखकर हैरान परेशान थी। फिर मैंने उस शख्स को नफरत व गुस्से से मिले जुले तासुरात से देखा और कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है। पहले मुझसे शादी की, फिर मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद मुझे तलाक का धब्बा लगा दिया। मैं पूरी तरह उस शख्स से लड़ रही थी, उसे बुरा भला कह रही थी,
جس نے میری زندگی کو جہنم بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، وہ مجھے سمجھانے اور بہلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں نے ایک نہ سنی اور اس سے کہہ دیا کہ وہ جلدی مجھے اس رشتے سے آزاد کر دے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تب وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے تم سے دوبارہ شادی تمہیں چھوڑنے کے لیے نہیں کی ہے، بلکہ میں تم سے حقیقتاً محبت کرتا ہوں۔ مجھے اس شخص کی محبت کے دعوے کھوکھلے لگے تھے۔ میں نے اس کی بات کا سرے سے انکار کر دیا تھا اور بس اس سے طلاق کی رٹ لگانے لگی، جس پر وہ غصے میں آ گیا تھا اور مجھ سے کہنے لگا کہ وہ مجھے اب کسی بھی صورت دوبارہ دستبردار نہیں کر سکتا۔ پہلے وہ ایک بار غلطی کر چکا ہے، اب دوبارہ نہیں کر سکتا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس نے پہلا نکاح بھی مجھ سے بڑے چاؤ سے کیا تھا۔ وہ مجھے ہمیشہ اپنے گھر اور اپنے دل کی ملکہ بنائے رکھنا چاہتا تھا، مگر میری ماں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں اس کی بات سن کر ہتھے سے اکھڑ گئی۔ میں نے اسے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی سارے الزام میری ماں پر دھرنے کی؟ تب وہ مجھے تحمل سے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا تھا، تمہیں شاید میری بات کا یقین نہیں ہوگا، مگر میں جو کچھ تمہیں بتانے لگا ہوں وہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے۔ یہ سچ جان کر تمہارا شاید ہر شے سے یقین اٹھ جائے۔ میں بڑے ہی ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس شخص کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ جب میری ماں تمہارا رشتہ لے کر تمہارے گھر آئی تھی تب تمہاری اماں نے بڑی خوشی سے تمہارا رشتہ مجھ سے کر دیا تھا اور ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ میں نکاح میں تمہیں تگڑی حق مہر کی رقم دوں، بلکہ بری میں بھی بھاری سیٹ دوں۔ میری ماں کو تم بہت پسند آئی تھی، اس لیے میری ماں نے تمہاری اماں کی ہر شرط خوشی سے مان لی تھی اور پھر ہمارا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد میں ہر دم تمہیں ہی سوچتا رہتا تھا۔ کچھ ایسا لگتا تھا مجھے تم سے شدید محبت ہو گئی ہے، اس لیے میں جلدی تمہیں رخصت کروانا چاہتا تھا، مگر تمہاری اماں ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے گھر آؤ، کیونکہ تمہارے ذریعے تمہاری اماں کی لاٹری جو لگ چکی تھی۔ تمہاری اماں میری اماں سے نکاح کے بعد تمہارے نام پر کئی بار موٹی رقم وصول کر چکی تھی۔ میری ماں جو سیدھی سادی خاتون تھی، وہ اپنی لاڈلی بہو کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھی اور مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر میں نے بھی اپنی ماں سے مطالبہ کیا تھا کہ اب جلدی تمہیں رخصت کروا کے گھر لایا جائے، اور پھر جیسے تیسے بڑی منتوں مرادوں کے بعد تمہاری اماں تمہیں رخصت کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ میں بہت خوش تھا، میری نہ جانے کتنے مہینوں کی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ جب میں تمہیں اپنے گھر لا رہا تھا تب بھی میری خوشی کا یہی عالم تھا، مگر جیسے ہی تم میرے گھر رخصت ہو کر آئی تھی تب مجھے کسی کی کال آئی تھی۔ نمبر انجان تھا۔ کال کرنے والا شخص مجھ سے کہہ رہا تھا، تمہارا اس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تب میں نے اس سے کہا کہ تم اپنی بکواس بند کرو، مجھے اپنی بیوی پر پورا یقین ہے، پر وہ مجھے قائل کرنے لگا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے موبائل میں تصویریں دیکھ لو جو میں نے بھیجی ہیں، اور میں نے جیسے ہی وہ تصویریں دیکھی تو میرا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ اس میں اس لڑکے کے ساتھ تم ہی تھی، اور میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے یہ میرے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ صدمے سے میں ساری رات روتا رہا اور صبح اس خبر کی تصدیق کیے بغیر ہی میں نے تمہیں طلاق دے دی، مگر تمہیں طلاق دینے کے بعد بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم معصوم سے چہرے والی لڑکی ایسا کر سکتی ہو۔ اور پھر کچھ مہینوں کے بعد مجھے دوبارہ تمہاری شادی کی خبر سننے میں آئی، جس پر میں بری طرح ٹوٹ چکا تھا، مگر پھر تمہیں طلاق ہو گئی اور یہ سلسلہ تھما نہیں تھا، بلکہ ایسے ہی چلتا رہا۔ تمہارا ہر نیا شوہر تمہیں طلاق دے دیتا اور تمہاری اماں تمہاری طلاق پر غم منانے کی بجائے خوشیاں مناتی، مٹھائیاں بانٹتی۔ مجھے تمہاری اماں کی ان حرکتوں پر شک سا گزرا تھا۔ تم جو پہلے دن سے میرے دل میں تھی، میں نے تفتیش کروائی تو جو کچھ میرے سامنے آیا وہ دل ہلا دینے والا تھا۔ میں اپنے شوہر کی باتیں حیران ہو کر سن رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایسی کون سی بات تھی جس نے تمہیں حیران کر دیا تھا۔ اس پر وہ میری طرف دیکھنے لگا اور مجھ سے کہنے لگا کہ یہ سب کچھ تمہاری اماں کروایا کرتی تھی۔ وہ ہر جگہ جہاں تمہاری شادی ہوتی تمہاری وہی تصاویر بھیجتی تھی جو مجھے بھیجی گئی تھی، اور پھر تمہیں بغیر وجہ بتائے طلاق ہو جاتی اور تمہاری اماں خوش ہو جاتی۔ وہ تصویریں تمہاری ماں نے جعلی بنوائی ہوئی تھی، میں وہ تصویریں بھی دیکھ چکی تھی۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر بری طرح رو رہی تھی۔ مجھے اب بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ میری سکی ماں میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی۔
تبھی مجھ پر ایک اور انکشاف ہوا تھا کہ میری ماں جو میرا اس دنیا میں واحد سہارا تھی، وہ دراصل میری سکی ماں نہیں تھی۔ وہ مجھے بچپن میں کسی یتیم خانے سے اٹھا لائی تھی تاکہ بڑی ہونے کے بعد وہ مجھ سے فائدہ اٹھا سکے، اور میری اماں نے ایسا ہی کیا تھا۔ وہ میری زندگی سے کھیلتے ہوئے میری شادیاں کروایا کرتی تھی اور پھر ان سے خوب پیسے بٹورتی۔ جب میرے سسرال والے پیسے دینے سے انکار کر دیتے تب وہ میری طلاق کروا دیتی اور پھر نیا شکار ڈھونڈتی تھی۔ میں اپنی ماں کی حقیقت جان کر پوری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ اب واقعی میرا ہر رشتے سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ میں زندگی میں دوبارہ اپنی ماں کی شکل دیکھنے کی روادہ نہیں تھی۔ مجھے ٹوٹا بکھرا ہوا دیکھ کر میرے شوہر نے مجھے سہارا دیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا اس کا مجھے زندگی بھر غم رہے گا، مگر میں ایک مرد تھا، مجھ سے اگر کوئی آ کر کچھ کہتا تو میں کیوں یقین نہیں کرتا، اور پھر ثبوت بھی تو تمہارے خلاف ہی تھے۔ مگر اب میں تمہیں عزت کی زندگی دینا چاہتا ہوں اور بڑی محبت سے تمہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ تم پلیز مجھے معاف کر کے میری زندگی میں شامل ہو جاؤ۔ میں اس شخص کو دیکھنے لگی تھی، وہ مجھ تک دوبارہ پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ مجھے اس کی محبت سے انکار نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو وہ دوبارہ مجھ تک کبھی نہیں پہنچ پاتا۔ میرے پاس اس کی بات پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ میرے پیچھے اب کچھ نہیں بچا تھا، نہ کوئی میرا محافظ تھا اور نہ ہی کوئی خیر خواہ تھا۔ اور پھر اس شخص نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس کی محبت واقعی میں مخلص تھی، وہ میرے لیے اللہ کا بھیجا ہوا انعام تھا، اور میں نے اپنی زندگی سے سبق سیکھ لیا تھا، جس کے بعد اب میرے پاس مزید کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ یہ میری زندگی کی ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جسے آج کئی برس گزرنے کے بعد بھی میں بھلا نہیں پائی ہوں۔